کہہ رہا ہے امام ابن کثیر کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال اس کوشش میں بتا دیے کہ آپ اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھیوں کو پھنسانے کے لیے جال بچھائے جائیں. تو یہاں بھی وجوب کے معنی میں استعمال کیا انہوں نے. اور قابل غور نقطہ یہ کہ جھونک دینا چاہتے تھے نہیں کہا, بلکہ کہا کہ جھونک دیے جائیں گے, اور انہوں نے جھونک دیے. انہوں نے افکار و آراء اس مقصد کے لیے جھونک دیے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اور ان کے لیے جال بچھایا جائے. تو یہ دونوں بھی انہوں نے بھی وجوب کے معنی میں لیا. اس کے بعد تفسیر مظہری جلد 4 صفحہ نمبر 258 پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ چغلی یا رسوائی کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے اپنی سواریوں کو دوڑاتے تھے, اپنی سواریوں کو دوڑاتے تھے, اور یہ تمہارے اندر پھوٹ ڈالنے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی سازش جنگ احد کے مقام پر بھی واقع کر چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کریں گے یا چاہتے تھے کرنا, یہ جنگ احد کے مقام پر تمہارے اندر سازش کر کے سازش کو واقعہ کر چکے ہیں. چونکہ راستہ میں عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر الگ ہو گیا. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ الگ ہو گیا, اس کا مطلب ہے اس نے فی الواقع ایسا کر دیا, چاہتا نہیں تھا, چاہنے کے معنی کی نفی کی, وجوب کے معنی کا استعمال کیا. تبیان القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 151 پر انہوں نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول محتشم یہ منافقین اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کرتے تھے, کرتے رہے یا نہیں, ایسی سازشیں کرتے تھے جس کے نتیجے میں آپ کے اصحاب کے دین سے پھر جائیں. جیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی عین مارکا کے وقت اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور میدان کارزار سے نکل گیا. وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہے ہیں. یہاں ماضی میں بھی وجوب کے معنی میں لیا اور حال میں بھی وجوب کے معنی میں لیا. اس کے بعد تفسیر اسی حقانی جلد 2 تفسیر حقانی تھی جلد 2 صفحہ نمبر 180 پر فرماتے ہیں مطبوع بیت العلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ جاتے تو کیا کرتے, جھوٹی خبریں اڑاتے جیسا کہ پہلے بھی کر چکے تھے. یہ ایک لائن انہوں نے لکھی کہ اگر آپ کے ساتھ جاتے تو کیا کرتے, جھوٹی خبریں اڑاتے, آپ کو دھوکہ دیتے, نقصان پہنچاتے جیسا پہلے کر چکے تھے. پہلے بھی اور اب بھی دونوں الفاظ میں دونوں آیتوں میں انہوں نے وجوب کے معنی میں استعمال کیا, چاہنے کے معنی میں استعمال نہیں کیا. اس کے بعد ضیاء القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 218 217 فرماتے ہیں پیر صاحب یا ان کی سابقہ شر انگیزی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے. سابقہ شر انگیزی کی طرف اشارہ, اتنا جملہ ہی بتاتا ہے کہ وہ کوئی شر انگیزی کر چکے تھے, اس کی طرف اشارہ. اگر کوئی ہوا ہی نہیں اس کی طرف چاہنے کی طرف کوئی اشارہ ہو سکتا ہے, بھائی وہ چاہتے تھے شر انگیزی کرنا, اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. تو ان کی شر انگیزی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ قبل ازیں جنگ احد کے موقع پر پہلے یہ لوگ لشکر اسلام میں شریک ہوئے, لیکن راستے میں 300 کی نفری مسلمانوں سے الگ ہو گئی, اور عین اس وقت ان کا علیحدگی اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور یہ خوف زدہ اور ہراساں ہو کر کفر کے مقابلے میں نامردی اور بزدلی کا اظہار کریں. انہوں نے بھی وجوب کے معنی میں لیا. اس کے بعد تفسیر ماجدی عبد الماجد دریابادی صفحہ نمبر 407 پر فرماتے ہیں اس آیت کے تحت سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی کہ چنانچہ اس سے بھی خوب واقف ہے کہ ان کے جو لوگ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ جو کہ اہل الرائے نہیں, اس لیے ان کا شامل رہنا مضر بھی نہیں. اور سماعون کے معنی میں اس سیاق و سباق میں جاسوس کے یا ٹو لینے کے معنی ہے, جو جاسوسی کرتے رہے یا ٹو لیتے رہے. انہوں نے بھی ان کا اسلوب بھی وجوب کی طرف دلالت کرتا ہے. اس کے بعد معرف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 383 اور معرف القرآن جلد 7 میں بھی ہے, جلد 4 فی الحال جلد 4 صفحہ نمبر 383 مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا وہ فساد یہ ہوتا کہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے پھرتے, یعنی لگائی بجھائی کر کے آپس میں تفریق ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اڑا کر پریشان کرتے, دشمن کا رعب تمہارے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کرتے, اس لیے ان کا نہ جانا ہی اچھا ہو.
انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کیا کہ وہ چاہتے تھے، انہوں نے ہر جگہ وجوب کے معنی میں لیا کیا کہ وہ فتنہ، اب غور سے سنیں، کہ فتنہ پردازی کے فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے، یعنی لگائی بجھائی کر کے آپس میں تفریق ڈلوانا چاہتے نہیں ہیں، وہ جھوٹی خبریں اڑا کر پریشان کرنا چاہتے نہیں ہیں، دشمن کا رعب تمہارے قلب میں ڈالنے کی کوشش کرتے، یہاں چاہنے کے معنی ملائے، اس لیے ان کا نہ جانا ہی اچھا ہوا، اور اب بھی تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں۔ انہوں نے بھی کثرت وجوب اور چاہنا دونوں معنی میں استعمال کیا۔ جلالین امام سیوطی، اس کو رہنے دی، جلالین امام سیوطی حاشیہ 370 صفحے پر بھی انہوں نے وجوب کے معنی میں لیا اس کو۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 69 وما علمنا الشعر وما ينبغي کے تحت تبیان القرآن جلد 9، اس کے تحت امام بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمہ کا قول انہوں نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ کلام موزوں کی یہ تمام مثالیں رجز ہیں۔ یہاں پہ آیت آ گئی چونکہ شعر والی آیت نا، وما علمنا الشعر وما ينبغي، اور ہم نے آپ کو علم شعر عطا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ یہ آپ کے شایان شان نہیں تھا کہ آپ شاعر ہوں، یا آپ کو علم شعر عطا کیا جائے، لہذا انہوں نے لکھا کہ کلام موضوع کی یہ تمام مثالیں رجز ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ رجز شعر ہے یا نہیں ہے۔ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے رجز شعر نہیں ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر جو رجزیہ کلمات ارشاد فرمائے وہ شعر نہیں تھے، اور نص قرآن سے سن لیں، نص قرآن سے سیدی صاحب کا یہ جملہ جلد 9 تبیان القرآن اور صفحہ نمبر 831، اور نص قرآن سے آپ پر شعر کہنا حرام ہے، مطلب کہ جو امام راغب اصفہانی نے کہا تھا کہ ینبغی محمود اور مذموم دونوں معنی میں آتا ہے، اور دونوں معنی میں حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں انہوں نے مذموم معنی میں حرام تک لیا، مطلب حرام ایک ایکسٹریم ہے مذموم ہونے کی، اور حلال اور وجوب دوسری ایکسٹریم ہے جائز ہونے کی، تو لہٰذا اگر اس کا حرام انہوں لے رہے ہیں تو لازم بات ہے کہ ان کے نزدیک یہ اگر حرام کے معنی میں ینبغی استعمال ہو سکتا ہے اور بغیون اور اس کے مشتقات تو وجوب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ سمجھے نا میری بات؟ حرام کے معنی میں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ اس کو مذموم معنی میں لے رہے ہیں، حد سے تجاوز اور حرام تک لے گئے، لہٰذا جب محمود معنی میں لے جائیں گے تو یہ وجوب تک جائے گا۔ نص قرآن سے آپ پر شعر کہنا حرام، اور علامہ قرطبی نے یہ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ شعر رجز ہے۔ آگے انہوں نے پھر آگے تفصیلات دی۔ اس کے بعد عمدۃ القاری شرح بخاری، علامہ ابن تین نے کہا کہ رجز پر شعر کا اطلاق نہیں کیا جاتا، کیونکہ رجز یا کلام کہنے والے کو راجز کہا جاتا ہے، شاعر نہیں کہا جاتا، اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کہنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ یہ اختلاف بیان کرنا کہ جائز ہے یا نہیں جائز، یہ از خود ینبغی کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کا شعر کہنا شان کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے لفظ ینبغی استعمال ہوا۔ اب ینبغی کی یہ اصل بحث چھڑ رہی ہے کہ جائز ہے، اس کا مطلب ہے ینبغی چاہنے کے معنی میں آتا ہے، اگر جائز نہیں ہے اس کا مطلب ہے ینبغی وجوب کے معنی میں آتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ کہ جائز نہیں۔ اگر آپ کے لیے شعر کہنا جائز نہیں ہے تو آیا آپ کا کسی کا شعر نقل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگلی بحث آ گئی۔ ایک قول یہ کہ آپ کسی کا شعر نقل بھی کریں گے تو اس میں تخیر واقع ہو جائے گا۔ مفسرین نے اس کی مثالیں دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ ایک شعر پڑھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ادا فرما رہے ہیں، ذرا غور طلب ہے، یہ شعر اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ادا فرما رہے ہیں، بلکہ اس طرح ہے۔ آپ نے وہ شعر کو صحیح طریقے سے پڑھا، ساتھ ہی حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، شاعر نہیں ہو سکتے اور نہ مہارت کے ساتھ شعر کہہ سکتے ہیں، چونکہ اللہ نے خود وما علمنا الشعر وما ينبغي له آپ پر شعر کہنا حرام کر دیا، آپ کو اس سے دور رکھا، اور نہ یہ آپ کے شان کے لائق تھا۔ یہاں ینبغی آپ دیکھ لیں کس معنی میں استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد شرح مسلم امام نووی فرماتے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ جب شعر کہنے کا قصد اور ارادہ نہ ہو اس وقت تک وہ شعر نہیں ہوتا، اور جب کلام موزون یعنی وزن والا کلام ہم وزن
بغیر قصد کے اور ارادے کے کہا جائے تو وہ شعر نہیں ہوتا. اور نبی پاک سے جو کلام موزون صادر ہوا، ہم وزن کلام صادر ہوا، اس کا یہی محمل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر کہنا حرام ہے. اب اس ترجمہ کر لیں اس قول کے بعد. یہ انہوں نے نقل کیا شرح مسلم امام نووی جلد 3 صفحہ نمبر 700.